بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فصل میں مذکر اور مؤنث کا بیان ہے۔ تو جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے کہ جس میں تانیث کی علامت موجود نہ ہو، نہ لفظی طور پر نہ تقدیری طور پر، جیسے رجل اور فرس۔ اب یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں تانیث کی کوئی علامت لفظی یا تقدیری نہیں پائی جاتی، اور مؤنث وہ اسم ہے کہ جس میں تانیث کی علامت لفظی یا تقدیری طور پر موجود ہو۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے کہ جس میں تانیث کی علامت بالکل نہ پائی جاتی ہو، نہ لفظی نہ تقدیری، جیسے رجل فرس، ایک آدمی ایک گھوڑا۔ اب یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں تانیث کی علامت نہ لفظی طور پر پائی جاتی ہے، نہ معنوی طور پر پائی جاتی ہے، تقدیری طور پر پائی جاتی ہے۔ اور مؤنث وہ اسم ہے کہ جس میں تانیث کی علامت لفظی یا تقدیری طور پر پائی جاتی ہو۔ پھر علامت کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی وہ ہے کہ جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو۔ باعتبار علامت کے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی وہ ہے کہ جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو، اور تانیث کی لفظی علامتیں تین ہیں۔ پہلی علامت تا ہے، خواہ تا حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ تا حقیقتاً ہو جیسے طلحۃ، اس میں تا حقیقتاً موجود ہے، اور تا حکماً ہو جیسے عقرب، بچھو۔ اس میں تا لفظی حقیقی موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو با چوتھا حرف ہے یہ تا تانیث کے حکم میں ہے۔ دوسری علامت الف مکسورہ زائدہ، یعنی ایسا الف جس پر مد نہ ہو اور وہ زائد ہو، جیسے حبلہ، صغرا، کبرا، حاملہ، چھوٹی اور بڑی۔ تو اس میں یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف مکسورہ زائدہ ہے، یعنی ایسا الف ہے کہ جس پر مد بھی نہیں ہے اور یہ زائد بھی ہے، فا عین لام کے مقابلہ میں بھی نہیں ہے۔ اور تیسری علامت الف ممدودہ ہے، یعنی ایسا الف کہ جس پر مد ہو، جیسے حمراء سرخ عورت، بیضاء سفید عورت۔ تو مؤنث قیاسی وہ ہے کہ جس کی میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو، اور تانیث کی لفظی علامتیں تین ہیں۔ نمبر ایک تا، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ حقیقتاً ہو جیسے طلحۃ، اور حکماً ہو جیسے عقرب، بچھو۔ اس میں تا حقیقتاً موجود نہیں ہے، لیکن با جو چوتھا حرف ہے یہ تا تانیث کے حکم میں ہے۔ نمبر دو الف مکسورہ زائدہ، یعنی ایسا الف کہ جس پر مد نہ ہو اور وہ زائد بھی ہو، فا عین لام کے مقابلہ میں نہ ہو، جیسے حبلہ، صغرا، کبرا۔ نمبر تین الف ممدودہ، یعنی آخر میں ایسا الف ہو جس پر مد ہو، جیسے حمراء اور بیضاء، سرخ عورت اور سفید عورت۔ مؤنث سماعی کی تعریف کی۔ مؤنث سماعی وہ ہے کہ جس میں تانیث کی علامت مقدر ہو، محذوف ہو، جیسے ارض اور شمس، زمین اور سورج۔ اصل میں ارضۃ اور شمسۃ تھا، اس میں تا تانیث کی جو علامت ہے وہ محذوف ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ارض کی تصغیر اریزۃ اور شمس کی تصغیر شمیست آتی ہے، اور تصغیر سے اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں اصل میں تا موجود تھی۔ اب مؤنث سماعی کی تعریف اس طرح ہو جائے گی کہ جس میں تا ظاہر میں موجود نہ ہو اور اصل میں پائی جاتی ہو۔ مؤنث سماعی کی تعریف کہ جس میں تانیث کی علامت مقدر یعنی محذوف ہو، جیسے ارض اور شمس، زمین اور سورج۔ اصل میں ارضۃ اور شمسۃ تھے، یہاں پر تا کو حذف کر دیا گیا۔ دلیل یہ ہے کہ ان کی تصغیر اریزۃ اور شمیست آتی ہے، اور تصغیر سے اسم کی اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ مؤنث سماعی کی تعریف یہ ہوئی کہ جس میں تا ظاہر میں موجود نہ ہو لیکن اصل میں پائی جاتی ہو۔ آگے مؤنث کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں۔ باعتبار ذات کے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، خواہ تانیث کی علامت موجود ہو یا تانیث کی علامت موجود نہ ہو۔ تانیث کی علامت موجود ہو جیسے امرأۃ، اب یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر رجل آتا ہے، اور تانیث کی علامت موجود نہ ہو، اتان، گدھی۔ اب اس کے مقابلے میں بھی جاندار مذکر یعنی حمار، گدھا آتا ہے، تو یہ مؤنث حقیقی ہوا۔ مؤنث حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، خواہ تانیث کی علامت اس میں موجود ہو یا تانیث کی علامت موجود نہ ہو۔ تانیث کی علامت موجود ہو، امرأۃ، عورت۔ اب یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں رجل مذکر موجود ہے،
اور مؤنث تانیث کی علامت موجود نہ ہو، جیسے اتانن گدی۔ اب یہ مؤنث حقیقی ہے اور اس میں تانیث کی علامت موجود نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جاندار حمارن یعنی گدھا موجود ہے۔ مؤنث لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن اور عینن۔ اب یہ مؤنث لفظی ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں۔ ظلمتن کا معنی اندھیرا اور عینن کا معنی ایک چشمہ ہے۔ اور ظلمتن میں جو تا ہے وہ تو موجود ہے، لیکن عینن میں تا موجود نہیں ہے، محذوف ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر عینتن آتی ہے اور اس میں تا موجود ہے، تصغیر سے اسم کی اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ مؤنث لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن عینن اندھیرا اور چشمہ۔ تو ظلمتن کے آخر میں تو تا موجود ہے اور عینن کے آخر میں تا موجود نہیں ہے، محذوف ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر عینتن آتی ہے جس میں تا موجود ہے۔